لیکن آج یہ حال ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں اور حنفی لوگ حدیث کو مانتے نہیں۔ وہ سنتا رہا، جب مولوی صاحب نے تقریر ختم کی تو وہ آگے گیا، اس نے کہا حضرت میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ 40 حدیثیں ہیں، تو آپ ذرا یہ حدیثیں پڑھ کر ان لوگوں کو سنا دیں تاکہ مجھے بھی کچھ اجر مل جائے کہ اللہ کے نبی پاک کی احادیث ہیں۔ اس نے جب یوں کتاب کھولی تو اتفاق سے پہلی حدیث وہ نکلی جس میں نماز کے اندر رفع دین کرنے کو شریر گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی ہوئی ہے۔ وہ آگے گیا، اس نے کہا حضرت میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ 40 حدیثیں ہیں، تو آپ ذرا یہ حدیثیں پڑھ کر ان لوگوں کو سنا دیں تاکہ مجھے بھی کچھ اجر مل جائے کہ اللہ کے نبی پاک کی احادیث ہیں۔ اس نے جب یوں کتاب کھولی تو اتفاق سے پہلی حدیث وہ نکلی جس میں نماز کے اندر رفع دین کرنے کو شریر گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی ہوئی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھی کہنے لگا نکل جاؤ لے کر، کہ مولوی صاحب آپ فرما رہے تھے، بڑی شکایت کر رہے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں مانتے نہیں سنتے، اور آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہ کسی دوسرے مدرسے میں رہتے ہیں، لیکن مجھے تو اب پتہ چلا کہ سب سے حدیث بڑے دشمن حدیث کے آپ ہیں۔ میں نے کوئی گالی تو نہیں دی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اچھا آپ پھر یوں کریں کہ مجھے اجازت دیں میں حدیثیں سنا دوں ان کو۔ وہ کتاب لے کے کھڑا ہو گیا، حدیث پڑھنے لگا، مولوی صاحب اس کے گلے پڑ گئے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنانے لگا ہوں۔ مدرسہ اہل حدیثوں کا ہے جو کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں، آپ کو اگر اللہ عمل کی توفیق نہیں دیتا تو نہ دے، بے شک سن تو لینا۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے۔ اس نے کہا آخر وجہ کیا؟ اس میں کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو وہ آپ نشان لگا دیں، میں نہیں سناؤں گا، اللہ کے نبی پاک کی حدیثیں سناؤں گا۔ اب وہ مولوی صاحب جلدی سے کہنے لگے تمہاری فقہ میں لکھا ہے کہ کتے کو ذبح کر لیا جائے تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ فقہ میں پتہ نہیں، ہم نے تو کبھی اس پر عمل نہیں کیا، نہ سنا ہے مسئلہ، کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کہا بہتی زیور دیکھ لو جا کے۔ اس نے کہا جی اچھا میں دیکھوں گا، لیکن اس وقت تو میں یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی پاک کی احادیث آپ کو سنا دوں۔ تو وہ جو فقہ کا مسئلہ اگر ایسا کوئی ہے تو میں نے آج تک عمل نہیں کیا، تو فقہ والے جانے حدیث تو سن لیں۔ اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ بیچارہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ بہتی زیور میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ میں نے بہتی زیور کا پہلا حصہ کھول کر اسے دکھایا، وہاں لکھا تھا کہ جو کھالیں دباغت دینے سے رنگ دینے سے پاک ہو جاتی ہیں جن جانوروں کی، شرعی طور پر ذبح کرنے سے بھی ان کی کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، لیکن گوشت پاک نہیں ہوتا ہے جی۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہاں حلال بھی لکھا ہے، میں نے کہا یہاں تو پاک بھی نہیں لکھا۔ جی دیکھو یہ تو اردو کی کتاب ہے، یہ تو میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بہتی زیور لے گیا، اس نے کہا مولوی صاحب ایک تو آپ حدیثوں کو نہیں مانتے، دوسرے فقہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ کس حدیث کا مسئلہ ہے؟ یہ دیکھو بہتی زیور، اس میں تو لکھا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے بلکہ پاک بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ نہیں وہ میں بھول گیا تھا، وہ شامی میں لکھا ہے۔ اس نے کہا شامی عربی کی کتاب ہے، مجھے اردو کی کتاب بتائیں میں تاکہ دیکھوں۔ یہ دیکھو اردو کی کتاب پر آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو عربی پر آپ کیسے سچ بولیں گے؟ اس نے پھر کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ مسئلہ نہیں مانتے کہ ذبح کرنے کے بعد کھال پاک آپ کہتے نہیں ہوتی،
تو آپ مجھے وہ حدیث لکھ دیں کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ہو کہ ذبح کے بعد ان جانوروں کی کھال پاک نہیں ہوتی، تو میں آپ کو لکھ دوں گا کہ بھئی یہ مسئلہ چونکہ حدیث پاک کے خلاف ہے اس لیے میں نہیں مانتا۔ اب حدیث کوئی تھی نہیں اس کے بعد، وہ کہنے لگا یہ تجھے بھیجا کس نے اشرارت کرنے کے لیے کہ بات بات پر حدیث حدیث کہہ رہا ہے؟ نے کہا جی حدیث کا لفظ کوئی شرارت کے لیے ہے؟ نے کہا بالکل۔ اس نے کہا جب حدیث کا لفظ اگر شرارت کے لیے ہے تو پھر اہل حدیث فرقہ بھی تو شرارت کے لیے ہے نا۔ اس نے کہا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا جی دیکھو بات یہ ہے، نبی پاک کے صحابہ کو کافر مارا کرتے تھے نبی کی بات سنانے پر، آپ بے شک آج مجھے ماریں، آج میں حدیثیں سنا کے جاؤں گا۔ اس نے جناب یہ کھول لی، پہلی حدیث پڑھی، انہوں نے جناب پیٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے اور وہ پیٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر کہنے لگے تمہاری فقہ بڑی گندی ہے۔ اس دکاندار نے کہا کہ آخر اردو میں بھی 10 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں، یہ تو میں نے تاریخ میں دیکھا تھا کہ کافر لوگ حضرت کی بات نہیں مانتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن حدیث سن کر آگے سے حجت بازی کرنا، مذاق اڑانا، یہ تو سارے کافروں کا شیوا بھی نہیں تھا۔ قرآن پاک میں البتہ ذکر ایک ملتا ہے کہ کافر جب دلائل سے عاجز آ گئے تھے تو انہوں نے ایک مستہزئین کی کمیٹی بنائی تھی کہ اسلام کے مسائل کا مذاق اڑاؤ۔ تو اب میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ دوسرے اسلامی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث سن تو لیں۔ تو وہ آ کر پھر مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اب میں تو اتنا پکا ہو گیا ہوں، یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث سن بھی نہیں سکتے، عمل تو انہوں نے کیا کرنا۔ تو یہ مجھے بتائیں ملتی کہاں سے ہیں تاکہ میں اب دوسرے لوگوں میں بھی یہ تقسیم